اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ مسلمان ریاست کو چلانے کے لیے جو بھی مسلمان ریاست کا امیر ہوتا ہے، یا سربراہ ہوتا ہے، وہ حکمرانی کس طریقے سے کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ سورہ ذاریات میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو پھر تو انسان سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، ملک بھی چلاتا ہے، جنگیں بھی کرتا ہے، امن بھی کرتا ہے۔ تو پھر یہ عبادت، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو بہت غور طلب بات ہے۔ اور ہاں، اللہ کی ہر بات جو ہے وہ غور طلب بات ہے، اور اس کو نیت صاف کر کے جو ہے نا اس پہ غور کرنا ہے تو بالکل سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، چونکہ سمجھ آ جاتی ہے اس لیے سمجھ کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ یہ دین عقل والوں کے لیے ہے، میں نے احکامات کو سمجھنا عقل والوں کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، لہذا کبھی بھی یہ مت کہیں اس سے آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ اللہ کی آیات کا انکار ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ قرآن تو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو ہم بات کر رہے تھے حکمرانی کی، کہ مسلمان حکمران کس طریقے سے حکمرانی کرتا ہے۔ اس کی کئی چیزیں ہیں، کئی اصول ہیں، اس میں سے ایک بنیادی اصول میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ حضرت 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ عبادت کیسے ہو گئی؟ ہاں، وہ عبادت ایسی ہو گئی کہ دین جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ احکامات الہی ہیں۔ ان احکامات الہی کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء آئے۔ انبیاء کے لیے دین نہیں آیا، دین کے لیے یعنی اللہ کے احکامات کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول مبعوث کیے۔ تو دین ہو گیا اللہ کے احکامات، اور اللہ کے احکامات کس میں آئے؟ اللہ کے احکامات احسن الحدیث میں آئے۔ احسن الحدیث یعنی قرآن پاک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
ٹھیک ہے، کہ اس پہ ایمان لانا ہے، اور اس سے پچھلی کتابوں پہ جو آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو بات ثابت ہوئی کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے اللہ کے احکامات، اور اس کے لیے کس کو اللہ نے مبعوث کیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے؟ انبیاء اور رسولوں کو۔ اب انبیاء اور رسولوں کا کیا طریقہ کار تھا؟ انبیاء اور رسولوں کی دائمی سنت ہے، ان کا یہی عمل کا طریقہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم آتا اس پہ فوراً عمل کرتے، اور ہر چیز، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور دائرے میں رہ کر کرتے۔ اس وقت پہ جو چیزیں اویلیبل ہیں، یعنی آپ کو مہیا اشیاء اور موقع اور سہولیات اور جو بھی عمل ہے اس کو کرنا ہے۔ اب اس کو ان چیزوں کی بنیاد پہ کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کے مطابق۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، اب جب آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو اس کو کچھ کھانا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان میری دی ہوئی چیزوں میں سے کھاتا ہے اور اس کو کھانا ہے اور وہ کھائے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے سامنے قریب سور ہیں، لیکن 100 گز کے یا 30 یا چلیں 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بکرے اویلیبل ہیں، یا کوئی اور چیز اویلیبل ہے، یا سبزی اویلیبل ہے، لیکن قریب آپ کے سور ہے۔ تو آپ کو اللہ نے فرما دیا کہ سور تو حرام ہے، تو یہ ہو گیا اللہ کا حکم۔ اب آپ سفر جاری کریں گے حلال چیز کی طرف۔ یہ اب آپ سفر، آپ کو گھوڑا مہیا ہے، آپ گھوڑے پہ کریں گے، کچھ نہیں مہیا پیدل کریں گے، گاڑی مہیا ہے گاڑی پہ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ ہر چیز میں، ہر کام، یہ میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ اب حکمران کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ایک اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاست دان نہیں ہوں، میں کوئی رپورٹر وہ نہیں ہوں، کوئی وہ صحافی نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہوں، لیکن جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ خود اس کو جج کریں، جو آپ کو بہتر لگے اس کو اختیار کر لیں۔ میرا کوئی یہ فتویٰ نہیں ہے، کوئی آخری چیز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک اصول یا کوئی چیزیں، باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو حکمران کے لیے جو میں اصول بتا رہا ہوں، وہ اصول یہ ہے کہ ایک تو وہ 100% اس میں سے ایک رتی بھی نیچے نہیں اللہ کے احکامات کا نظام قائم کرے گا، نمبر ایک، ٹھیک ہے۔ جو دوسری چیز ہوتی ہے، ایک احکامات ہوتے ہیں، ان اسلام کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اسلام میں احکامات ہیں، ایک انتظامات ہیں، ایک احکامات ہیں، ایک انتظامات ہیں۔ اس کو غور سے ذہن میں رکھیے، ایک احکامات ہیں اور ایک انتظامات ہیں۔ احکامات جو ہے وہ دین ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم میں جو کہ دائرے میں جو آپ کرتے ہیں، جو کچھ آپ کو اس وقت دستیاب ہوتا ہے، یا جو مسئلہ آپ کے درپیش ہوتا ہے، اور اس کی جو چیزیں آپ کو دستیاب ہوتی ہیں، ان میں سے اس کو حل کرنا، لیکن اللہ کے احکامات میں سے باہر نہیں نکلنا، وہ انتظامات، اس کو کہتے ہیں انتظامات۔ اب بات یہ ہو گئی کہ انتظامات کو جب لوگوں نے فرقہ پرستی جو سٹارٹ کر دی، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا،
تو جو بھی اس فرقہ پرستی اور ذاتی دکانداری اور ذاتی نمود و نمائش اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کے لیے جب وہ اپنے حکم کو نافذ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس اللہ کے بندے نے یہ نہیں کیا کہ وہ عوام کو بتاتا، ایجوکیٹ کرتا کہ یہ جو چیز ہے یہ چیز ہے، اور اللہ کا حکم وہ قیامت تک بالکل قائم ہے۔ انتظامات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن احکامات تبدیل نہیں ہوتے۔ انتظامات کیسے تبدیل ہوتے رہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ پہلے لوگ کم تھے، گاڑیاں نہیں تھیں، تو آپ کو رستوں میں یہ سگنل نہیں نظر آتے تھے، ٹریفک سگنل۔ اب جب ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی اور وہ تیز چلتی ہے اور لوگوں کے نیچے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، نقصانات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، زخمی کا خطرہ ہوتا ہے، پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک بیمار کی گاڑی نہیں پہنچے گی اور سب پھنسے رہیں گے اور ساروں کے دن ضائع ہو جائیں گے اور فضولیات میں پڑ جائیں گے، تو اس کے لیے سگنلز آ گئے۔ اب سگنل جو ہے، سگنل پہ بحث نہیں ہے، وہ ایک انتظامی حکم ہے، لیکن وہ انتظامی حکم اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ کے احکامات میں آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، آپ نے انسانیت کے لیے سہولت فراہم کرنی ہے، جائز چیزوں میں آسانیاں، جائز چیزوں میں اللہ کے حکم کے بالکل مطابق، اس سے ہٹ کے نہیں۔ تو یہ ٹریفک سگنل آ گئے، یہ ایک انتظامی حکم ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتر چیز آ جائے تو وہ لگ جائے گی۔ جیسے بعض جگہوں پہ جو کم ترقی یافتہ ممالک، وہاں پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، چالان کرتا ہے، لیکن جب کیمرہ سسٹم آ گیا آٹومیٹک تو پھر کیمرے لگ گئے، پھر وہ انتظامی جو آرڈر تھا اس میں تبدیلی آ گئی۔ اب گاڑی اوور سپیڈنگ کرتی ہے، کیمرہ تصویر لے لیتا ہے اور آپ کے گھر چالان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ انتظامی امور ہیں۔ اس طرح بہت سارے انتظامی امور ہیں جن کو ان فرقہ پرستوں نے، چونکہ ان کے ایک فرقے کے سرغنہ نے ایک چیز بتائی، اس کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی چیزیں منسوخ کر دی۔ یہ شروع سے ہو رہا ہے، اسی لیے احسن الحدیث جو ہے وہ قیامت تک قائم ہے، اور جو حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ضعیف بھی ہے، مردود بھی ہے، صحیح بھی ہے، اور بہت ساری اس کی اقسام۔ چونکہ حدیث نبوی کا جو علم ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب باتیں ہیں اس میں سے صحیح کا جو ہے نا اپنے مطالعے کے مطابق ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ صحیح چیز جو ہے وہ غلط سے الگ کر دی جائے، تاکہ صحیح کو ہم اپنا مشعل راہ بنائیں۔ تو اس میں وہ علم حدیث کا مطلب یہ ہے۔ پھر وہ لہو الحدیث ہے، جس طرح میں نے بیان کیا کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں اور اللہ سے دور کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں لہو الحدیث ہیں۔ اب میں نے بتایا ایک احکامات ہیں، ایک انتظامات ہیں۔ جو احکامات ہیں وہ تو قیامت تک بالکل قائم ہیں۔ اب انتظامات آپ نے اس کی روشنی میں کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر روانہ ہوئے اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اب یہ سنت ہو گئی، اب اس کو جو ہے نا آپ نے ہر 17 رمضان کو جو ہے نا سب مسلمانوں نے جنگ بدر کی طرف جانا ہے گھوڑے لے کر۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اور جہاد اور قتال، حرض المؤمنین علی القتال کرنا ہے، اور قتال کرنا ہے، اس کے لیے جانا ہے۔ تو اس وقت چونکہ 17 رمضان المبارک کو مسئلہ درپیش تھا اور وہ 313 کو لے کے نکل گئے۔ اب جو آپ کو مسائل درپیش ہیں، فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، افغانستان میں تھا، اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہے، اس طرح عراق کے اندر، اس طرح جناب اپنا شام کے اندر، اس طرح جناب اپنا روہنگیا کے اندر، اس طرح بڑی جگہوں پہ مسلمان مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ تو ان کو
17 رمضان المبارک پہ نہیں جانا، بلکہ ان کے تدارک کے لیے ہم نے مل کر کوشش کرنی ہے، اور ہم نے اس کے لیے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل اس کا مقصد. لیکن یہاں پر چونکہ فرقہ پرست ہیں، انہوں نے ایسی کام کر دیا جیسے میں نے بتایا کہ 17 رمضان المبارک کو بجائے لوگ فلسطین کو چھڑانے کے، کشمیر کو چھڑانے کے، وہ 17 رمضان المبارک کو سارے گھوڑے لے کر پہنچ گئے جناب، سارا پیسہ وہاں ضائع کر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا، اور فلسطین کا مسئلہ اور مسلمان اسی طرح پس رہے ہیں. تو یہ آج بہت سارے فرقوں میں یہ تاریخ کے اوپر یہ کرنا ہے، اس تاریخ کے اوپر یہ کرنا ہے، یہ رائج ہے، یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے. میں کوئی حرام حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جہالت پہ مبنی ہے. تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، حکمران کے لیے، مسلمان حکمران کے لیے ایک ہے احکامات ہیں جو قیامت تک قائم ہے، جس پہ وہ نظام بنائے گا، اور اس کے نیچے انتظامات جو ہے، اس کو انتظامی حکم کہتے ہیں. انتظامی حکم جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تلواریں لے کر جہاد میں، قتال میں جایا جاتا تھا، گھوڑوں پہ جایا جاتا تھا، نیزے اور تیر کمان لے کے جائے جاتے تھے. لیکن اب ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے دشمن کے مقابلے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ سنت ہے تو میں لہٰذا تلوار اور نیزے اور وہ لے کے جاؤں گا بھارت کے مقابلے میں یا اسرائیل کے مقابلے میں. ایسا نہیں، یہ جہالت ہے. اس کو جہالت کہتے ہیں. اللہ نے جاہلوں سے دور رہنے کا کہا ہے. اسلام صرف غور و فکر کرنے والے کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ اہل ذکر ہے جو فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے. تو خدا را فرقہ پرستی سے نکلیے. اس بوجھ کو جو ہم نے مختلف نام دے کے اپنے ساتھ باندھا ہوا ہے، جس نے ہمیں روک رکھا ہے ہر اچھے کام سے، ہر اللہ کے حکم سے، خدا را اس بوجھ کو پھینک دیجئے. آپ بہت ہلکے ہو جائیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل اور بھارت اور کفار آپ کی سپیڈ کو نوٹ ہی نہیں کر پائیں گے. اتنے آپ ہلکے اور مضبوط ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے. تو پھر کیا کہا؟ ایک احکامات ہیں اور ایک انتظامات. احکامات قیامت تک اسی طرح قائم ہیں، اور انتظامات احکامات کی روشنی میں آپ نے کوئی عمل کرنا، اور وہ تغیر پذیر ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسے یہاں پر میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور میں اگر سیاچن گلیشیئر جاؤں گا تو میرے کپڑے بالکل تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہے، جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، جو جگہ ہے، اس مناسبت سے جو دستیاب چھپنے کی چیزیں ہیں، برف کی ٹھنڈ اور یخپستہ ہواؤں سے، وہ لباس میں پہنوں گا. لہٰذا امید ہے کہ حکمران طبقہ اس ایک اصول کو، میری بات کو غور کرے گا. اگر ان کو صحیح لگتی ہے تو پھر اس کو اڈاپٹ کرے، اور خواہ سے سنت کے نام پہ مسلمانوں کو اور احادیث کے نام پہ مسلمانوں کو گمراہ نہ کریں. دین کی طرف آئیں جو اللہ کا دین ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. ٹھیک ہے جی، یہ نہ کریں. یہ سارا دین صرف اللہ کا دین ہے، اور وہ احکامات الہی ہیں. پھر کسی دن اگر کسی کا سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میری باقی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ کو دیکھیں، جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو اڈاپٹ کریں. باقی اللہ حافظ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.